اسی طرح اسلامک نالج کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے مولانا ساجد اسپیچز۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو اس کا بھائی جو ہے اپنی بہن کی تیمارداری کر رہا تھا، عیادت کر رہا تھا اور علاج کر رہا تھا۔ تو علاج کے دوران اس کی بہن کا انتقال ہوا ہے۔ اب انتقال ہونے کے بعد اس کے بھائی نے اس کو دفن کیا اور نہلایا وغیرہ، اور ساری چیزیں اس کے بھائی نے کی، اور قبر میں بھی اسی کا بھائی اترا تھا۔ لیکن اتفاق سے معاملہ یہ ہو گیا کہ اس بھائی کے پاس دینار کی ایک تھیلی تھی، تو وہ جلدی میں دینار کی تھیلی قبر میں ہی رہ گئی اور قبر پیک کر دی گئی۔ بعد میں اس کو خیال آیا تو اس نے کچھ لوگوں کی مدد سے پھر سے قبر کھود دی، تو دیکھا کہ اس قبر میں آگ دہک رہی ہے، اس قبر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو وہ حیران اور پریشان ہوا، گھر پر جا کر ماں سے فرمانے لگا کہ میری بہن کیا کرتی تھی ایسا کہ میں نے اس کی قبر کھولا تو آگ کے انگارے اور شعلے نکل رہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے، جب وہ زندہ تھی تب تو نے کچھ پوچھا نہیں، اب وہ مر گئی ہے تو اب جان کر کرے گا کیا فائدہ ہے تیرا اب پوچھ کر، وہ تو یہاں نہیں ہے اب۔ تو وہ کہنے لگا کہ، اور ماں سے بہت اصرار کرنے لگا کہ پلیز بتا دو مجھے بتا دو کیا معاملہ ہوا۔ تو اس کے اصرار پر ماں کہنے لگی، جو سننے کے قابل ہے ہم اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ ماں فرمانے لگی کہ ایک تو تیری یہ بہن نماز میں تاخیر کرتی تھی، آج میری بہت سی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز میں یا تو تاخیر کرتی ہے یا بالکل چھوڑ ہی دیتی ہے۔ آج ان کے لیے اس میں بڑا سبق اور عبرت ہے کہ نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کے قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمانے لگی کہ اس کا دوسرا کام یہ تھا کہ جب سب لوگ سو جاتے تھے، اپنے اپنے دروازے بند کر دیتے تھے، تو یہ پڑوس میں جا کر کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی۔ آج یہ دونوں چیزیں امت میں موجود ہیں، نمازوں میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، اور دوسرا کام ایک دوسرے کی باتیں چھپ کر بھی سنی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ اس کی دوسری بات یہ تھی کہ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی، جاسوسی کرتی تھی اور تجسس کرتی تھی، جس سے قرآن کریم نے روکا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے، اور کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو۔ تو وہ بھائی فرمانے لگا کہ اب میں سمجھ گیا کہ انہی دو گناہ کی وجہ سے جو ہے میری بہن کو ان دو گناہوں نے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس میں بڑی عبرت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ہم نمازوں کے اندر تاخیر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، آخری وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے انڈر میں ہیں، ماتحتی میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہہ کر گئے کہ نماز پڑھو۔ تو اس لیے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نماز کے اندر تاخیر نہ کریں، وقت سے کہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز سے نہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔